شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ سورۃ الانبیاء قرآن مجید کی 21ویں سورت ہے جو مکی سورت ہے اور اس میں 112 آیات ہیں۔ یہ سورت توحید، قیامت اور انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے، انسانوں کی غفلت اور گزشتہ اقوام پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی متعدد انبیاء کی زندگی کے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء علیہ السلام۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء کا ذکر ہے، اسی لیے اسے الانبیاء کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت ایسے وقت میں نازل ہوئی جب کفار مکہ سخت مخالفت کر رہے تھے اور اس میں نبیوں کے قصے بیان کر کے تسلی دی گئی۔ اس میں اللہ کی قدرت، قیامت کی نشانیاں اور سابقہ امتوں کے واقعات کا ذکر ہے جس سے مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں رحمت للعالمین کا ذکر آیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ پہلا رکوع ہے سورت کا اور اسی طرح پارے کا بھی پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں، یعنی قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر لوگ لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہر نیا وحی کا پیغام آتا ہے تو لوگ اسے مذاق سمجھ کر سنتے ہیں، اس کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے کہ اس پر توجہ دیں، غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ دنیا میں مست ہو جائیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ آیت نمبر 3 ہے، اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں، جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسے کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائے جسے ہم نے ہلاک کیا ہو، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو کفار قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف انسانی کلام اور گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے حق کا پیغام پہنچایا مگر ہمیشہ کفار نے جو ہے اس کو جھٹلایا۔ لوگوں پر ایک وقت آئے گا جب قرآن کی تلاوت صرف زبانوں پر ہوگی مگر دلوں میں اس کا اثر نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا اور ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین آسمان کو یوں ہی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ساری کائنات ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں نیک عمل کرے گا وہ وہاں اچھا بدلہ پائے گا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب کے لیے ہدایت کے لیے ایک کتاب یعنی قرآن نازل کیا ہے مگر تم اس کی قدر نہیں کرتے۔ گزشتہ قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور نتیجتاً وہ ہلاک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत जो है इस तरह से भेजा गया हूँ, आपने अपनी शहादत की और दरमियान वाली उंगली में उठाकर मिलाया कि आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला, तो क़यामत आने वाली है, तो वो करीब है, जैसे यहाँ कहा गया कि करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और हदीस से हमें पता चलता है, जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मे से ज्यादा तुमसे करीब है, इसी तरह जो दोजख भी इसी तरह करीब है। इस रुकू का अमली पैगाम क्या है? आखिरत की तैयारी में सुस्ती ना करें, कुरान को समझकर पढ़ें और इस पर अमल करें। गुज़िश्ता उम्मतों के अंजाम से सबक सीखें। जिंदगी खेल नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 11 से 29 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 11 है, और कितनी जालिम बस्तियां हैं जिन्हें हमने तहस नहस कर दिया और उनके बाद हमने दूसरी कौमें पैदा की। तो जब उन्होंने हमारा अजाब महसूस किया तब वहां से वो भाग रहे थे। भागो मत और वापस जाओ इस ऐश के सामान की तरफ जो तुम्हें दिया गया था और अपने घरों में, ताकि तुमसे पूछा जाए। उन्होंने कहा, हाय हमारी कमबख्ती, यकीनन हम ही जालिम थे। तो उनकी हमेशा यही पुकार रही, यहाँ तक कि हमने इन्हें कटा हुआ बुझा हुआ बना दिया। तो ये आयत पिछली कौमों की तबाही की मिसाल देती हैं। अल्लाह ने जालिम कौमों को हलाक कर दिया और नई कौमें वजूद में आई। कुफार इसी तरह कुफार अजाब के वक्त चीखो पुकार करते हैं, मगर वो चीखो पुकार बेसूद होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग खुले आम गुनाह करने लगे तो अल्लाह ताला इन पर अजाब नाजिल फरमाता है। आयत नंबर 16 है, और हमने आसमान को और जमीन को और जो इनके दरमियान में है इनको खेलते हुए पैदा नहीं किया। अगर हम इरादा करते कि कोई खेल बनाए तो हम इसे अपने पास ही से बना लेते, अगर हम करने वाले होते। हम तो बल्कि हम हक को बातिल पर फेंकते हैं तो इसका दिमाग कुचल देता है, चुनाचे अचानक वो मिटने वाला होता है। और जो तुम बयान करते हो इसकी वजह से तुम्हारे लिए तबाही है। और आसमानों और जमीन में जो भी है उसी का है, और जो उसके पास है उसकी इबादत से वो तकब्बुर नहीं करते और ना वो थकते हैं, यानी फरिश्ते। तो अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई बेमकसद पैदा नहीं किया है, बल्कि बड़ी हिकमत के साथ बनाई है। और क़यामत के दिन हर चीज़ का हिसाब होगा। अगर अल्लाह खेल तमाशा चाहता तो किसी और तरह की मखलूक को पैदा करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की हकीकत आखिरत के मुकाबले में ऐसी है, जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली के समंदर में डाले और फिर देखे कि कितनी मिकदार में पानी हाथ में आता है। आयत नंबर 20 है, और दिन रात और दिन तस्बीह करते हैं और वक्फा नहीं करते, या उन्होंने जमीन में माबूद बना रखे हैं कि वो किसी को जिंदा करेंगे। अगर इन दोनों में अल्लाह ताला के सिवा और भी माबूद होते तो इन दोनों में जरूर फसाद बर्पा हो जाता। सो अर्श के रब अल्लाह ताला पाक है उससे जो वो बयान करते हैं, और जो कुछ वो करता है इसके बारे में इससे सवाल नहीं किया जाता, और ना ही उससे ही सवाल किए जाते हैं। या उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा माबूद बना रखे हैं। आप कह दें अपनी दलील लाओ। ये उन लोगों की नसीहत भी है जो मेरे साथ हैं, और उनकी नसीहत भी है जो मुझसे पहले थे, बल्कि उनमें से अक्सर नहीं जानते, चुनाचे वो मुंह मोड़ने वाले हैं। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हम इसकी तरफ वही करते रहे हैं कि बिलाशुबा मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, चुनाचे तुम मेरी ही इबादत करो। और उन्होंने कहा, रहमान ने कोई औलाद बना रखी है, वो इससे पाक है, बल्कि वो फरिश्ते मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं। वो उनसे पहले बात में पहल नहीं करते और वो इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो सिफारिश नहीं करते मगर इसके लिए जिसे अल्लाह ताला पसंद करे, और वो उसके खौफ से डरने वाले हैं। और उनमें से जो कहता है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला के सिवा मैं माबूद हूँ, तो इसी को हम जहन्नुम की सजा देंगे। जालिमों को हम ऐसे ही बदला दिया करते हैं। तो इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया कि तमाम अंबिया सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देते हैं, और मुशरिकीन का अकीदा बातिल है कि अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है। फरिश्ते भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनकी इबादत भी जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इस रुकू के अमली नुकात क्या हैं? गुनाहों से तौबा करें ताकि गुज़िश्ता उम्मतों की तरह अज़ाब से दो चार ना हो।
دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور اسے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ اللہ کی وحدانیت پر مضبوط ایمان رکھیں اور شرک سے بچیں۔ ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگیں اور اس کی عبادت خالص نیت کے ساتھ کریں۔ رکو نمبر 3 ہے، آیت نمبر 30 سے 41 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور یہ اس کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے پانی کو ہر چیز کی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ آیت نمبر 31 ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دیں، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ مستحکم رہیں، اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، اسے محفوظ رکھا، سورج اور چاند ایک خاص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے واضح ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 34 ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے متعلق غلط گمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نبی ہو یا کوئی بھی انسان ہو، یہ دنیا امتحان ہے۔ آیت نمبر 36 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم جلدی اسے طلب کرتے نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو۔ کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان جائیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ ہی اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب کا۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہی محض خیالات ہیں۔ گزشتہ اقوام نے بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا لیکن وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ لوگ اپنی سرکشی پر پچھتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں سرکشی اور نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ کائنات میں غور و فکر کریں تاکہ ایمان مضبوط ہو، اللہ کی نشانیاں اور قدرت پر غور کریں، موت کو یاد رکھیں اور نیک اعمال کی تیاری کریں، سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 42 سے 50 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 42 ہے، آپ کہہ دیں کون ہے جو رات کو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یا یہ ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں کفار کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ان کے معبود سچے ہیں تو انہیں بچائیں، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ دنیاوی نعمتوں میں مست ہیں، وہ عذاب سے بے خوف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا
ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ آیت نمبر 45 ہے، آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب تک انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سے جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے، ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حق بات پہنچانا ہے، مگر کفار سرکشی پر قائم ہے۔ قیامت کا ایک ہلکا سا عذاب بھی انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو دے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ آیت نمبر 47 ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی آزمائش کے لیے نبی بھیجا، مگر کفار نے جھٹلایا، اور اللہ کی کتاب اور وہی حق اور ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بہترین کتاب ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا۔ آیت نمبر 49 ہے، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت والے دن ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ تو قیامت کے دن میزان میں اعمال کا وزن ہوگا، ہر نیک بد عمل کا حساب ہوگا۔ قرآن نصیحت ہے اور متقی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے کی، اور باقی وقت میں بھی، باقی مہینوں کے اندر بھی قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کی، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز میزان میں بہت بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق اور سبحان اللہ و بحمدی کا ذکر ہے۔ عملی نکات کیا ہیں؟ اس حقوق دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھائیں، آخرتی فکر کریں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں تاکہ عذاب سے بچ سکیں، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اچھے اخلاق اپنائیں اور نیکی کے اعمال زیادہ کریں۔ رکن نمبر 5 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک اور بت پرستی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی، اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ اس نے کہا، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ میں اس میں گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ہدایت اور حکمت عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنی قوم کے باطل عقائد پر سوالات اٹھائے اور شرک کی تردید کر دی۔ قوم بتوں کی پوجا میں غرق تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ ان کا رد کیا۔ آیت نمبر 57 سے 63 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا اور قوم کی حیرانگی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 57 ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو۔ تو اس میں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر بتوں کو توڑ دیا، سوائے بڑے بت کے۔ ایک میلے میں سب گئے ہوئے تھے قوم کے،
لوگ ابراہیم علیہ السلام پیچھے رک گئے اور وہ ان کے لیے موقع اچھا تھا. انہوں نے جتنے بت انہوں نے عبادت خانے میں رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا. تو قوم کو غصہ آیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا کہ اگر یہ واقعی معبود ہیں تو ان سے پوچھو کہ وہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ تو خود بات بھی نہیں کر سکتے. تو قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر پھر بھی ہٹ دھرمی پر قائم رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل میں برا سمجھے. یہ کمزور ترین ایمان ہے. آیت نمبر 64 سے 70 میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سازش کا ذکر ہے. تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو. پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے. بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ وہ بولتے نہیں. ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا. قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا اور فتنہ کر قرار دے کر انہیں جلانے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور سلامتی والا بنا دیا. جب کوئی شخص اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آیت نمبر 71 سے 75 میں قوم لوط کی حضرت لوط کی قوم پر عذاب کا ذکر ہے. اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت. اسحاق علیہ السلام بیٹا تھا اور زائد انعام یعقوب پوتے کی صورت میں بھی نبی عطا کیا. اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی. یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد حضرت اسحاق اور یعقوب عطا کیے گئے. اور حضرت لوط کی قوم گناہوں میں مبتلا تھی، ہم جنس پرنسی کے گناہ میں. اللہ تعالیٰ نے پر سخت عذاب نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بستی میں بدکاری اور گناہ دیکھے اور خاموش رہے تو وہ بھی اس میں شریک ہے. اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ شرک اور بدعات سے بچیں اور توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں. حق کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر آزمائش میں حفاظت کرنے والا ہے. بدکاری اور فحاشی کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو. رکو نمبر 6 حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہلاکت کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اگلی 2 آیات میں. اس رکو میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیان کیا گیا کہ 950 سال تک دعوت دی تھی. آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 76. اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اسے اور اس کی ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے ذریعے نجات دی. اور داؤد اور سلیمان کو، اور جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ہی ان کے بارے میں ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا
اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے زیرہ بنانی سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اور شیاطین سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور نہ مانتے تھے، بتوں کو توڑا گیا اور اسی طرح ان کا آگ میں ڈالا گیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ذکر کیا گیا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی، اور اللہ رب العزت نے دونوں باپ بیٹے کو بادشاہت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی، اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص حکمت، علم اور فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہترین حکمت اور انصاف کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ آیت نمبر 83 ہے، اور اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائش کا ذکر ہے۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو 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 ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کو اہل و عیال دے دیے اس کے، ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، ایک طویل عرصے وہ بیمار ہے لیکن صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی بہترین مثال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مال اولاد سب واپس لے لیا لیکن انہوں نے صبر کیا ایک طویل عرصے تک، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری چیزیں واپس لوٹا کر دی۔ آیت نمبر 85 ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر آ رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ پاک ہیں یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور یحییٰ سے نوازا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے ان خاص بندوں پر خاص کرم کیا۔ ساتھ ہی نبی وقاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالنون کی وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے کی تھی، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، ایسی ہے جو کہ کوئی بھی اگر مسلمان اس دعا کے ذریعے سے کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 92 ہے، یقیناً یہ تمہاری امت ہی ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری ہی تم عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور سب ہی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ دین ایک ہی ہے، اور تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی، امت مسلمہ کو اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کا حکم دیا گیا اور فرقہ بندی سے روکا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے، جب ایک اس تکلیف میں ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔
اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ صبر اور دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح مشکلات میں صبر کریں اور دعا سے رجوع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پر ڈٹے رہیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح انصاف اور حکمت سے فیصلے کریں۔ اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ حضرت زکریا اور یونس علیہ السلام کی دعاؤں سے سیکھیں کہ اللہ ہر حال میں سنتا ہے۔ رکن نمبر 7 ہے، آیت نمبر 94 ہے، بس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے گا تو وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی سے لکھنے والے ہیں۔ اور حرام ہے اس بستی میں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، یقیناً ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جو بھی نیک اعمال کرے وہ مومن ہو تو اس کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اعمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ قیامت قریب ہے مگر لوگ غفلت میں ہیں۔ آیت نمبر 98 ہے، اور بلا شبہ تم اور جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس میں ان کے لیے گدھے کسی آواز ہوگی اور اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہو اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی جیسے آیت میں ہم نے دیکھا یاجوج ماجوج کے نکلنے کا بھی بیان کیا گیا، پھر کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے، جبکہ ایمان والے محفوظ ہوں گے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر دیوار کو چاٹتے ہیں، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ زمین سے نکل آئیں گے۔ آیت نمبر 102 ہے، اور وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ تو کافر جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ سے دوچار ہوں گے، نیک لوگ جنت کی لازوال نعمتوں میں ہوں گے، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے جو قرآن میں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک بالش جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 107 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، مختلف اپنے انبیاء کا، اور اسی طرح سے ان کی خصوصیات کا، ان کے کاموں کا ذکر کیا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، توحید کی دعوت کا ذکر کیا، اور سورت کے آخر میں اب اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا جن کو اس ہستی کا جس کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہ جیسے باقی انبیاء اپنی قوم یا علاقے خاص وقت کے لیے آئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے جن و انس کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا قیامت تک کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آیت نمبر 108 ہے، آپ کہہ دیں یقیناً میری طرف وحی کی گیا، بلا شبہ تمہارا معبود وہی صرف ایک ہی معبود ہے،
کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں اور میں نہیں جانتا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے بات کی ہوئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ کے دین کی تبلیغ اور لوگوں کو ہدایت دینا تھا، لیکن کفار ہٹ درمی سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مگر انجام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ نیک اعمال کریں اور بدعمالیوں سے بچیں، قیامت کی نشانیوں پر غور کریں اور اپنی اصلاح کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، قرآن کی آیات پر تدبر کریں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت کا اختتام ہوا، سورۃ الانبیاء کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائے، ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ ہم نے جتنے انبیاء کی اس سورت کے اندر خصوصیات دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصوصیات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 17واں پارہ ہے اور 17ویں پارے کا رکو نمبر 8 ہے۔ سورہ حج، حج کا مطلب ہے حج یعنی اللہ کے گھر کی زیارت۔ قرآن میں یہ سورت 22ویں نمبر پر ہے، اس کی ٹوٹل آیات 78 ہیں اور یہ مدنی سورت ہے۔ کچھ آیات اس میں مکی بھی ہیں اگرچہ۔ اس کے موضوعات میں قیامت، توحید، حج کے احکام، جہاد، قربانی اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ سورۃ الحج میں عقیدہ توحید، قیامت، حج، قربانی، جہاد اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ سورۃ الحج ہمیں تقوی، اطاعت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ پہلا رکوع ہے اور پارے کا یہ 8واں رکوع ہے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ دن بہت سخت ہوگا جب ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وہ ایسی حالت جس میں ماں کی ممتا جوش پر ہوتی ہے، تو اس حال میں بھی وہ لمحہ ایسا ہوگا جب وہ اپنا بچہ بھی بھول جائے گی، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور لوگ نشے کی حالت میں محسوس ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن اس قدر شدید ہوگا کہ اس دن ماں اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ آیت نمبر 3 ہے اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کے لیے لکھ دیا گیا جو بھی اسے دوست بنائے گا یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی ایسا ہے
جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا کہ بعض لوگ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، اور ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے اور وہ اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر علم کی کوئی بات اللہ کے متعلق کہی وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ کس طرح انسان کو نطفے سے پیدا کرتا ہے، پھر بچہ بنتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے یا بچپن میں ہی اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ تو زمین بھی اللہ کے حکم سے خشک ہو جاتی ہے اور بارش سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا اور ان کے اعمال کا مطابق ان کو جزا یا سزا دے گا۔ آیت نمبر 8 ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اور وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا، ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے ساتھ حق کو رد کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، خود اس کے اعمال ہیں جو اس کے سامنے آئیں گے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کریں، بغیر علم کے دینی معاملات میں بحث نہ کریں، اللہ کی قدرت پر غور کریں اور اس کی نشانیوں سے سبق حاصل کریں، حق کو قبول کریں اور باطل سے دور رہیں، اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر 22 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال بیان کی، بعض لوگ دین پر اس طرح چلتے ہیں جیسے کسی کنارے پر کھڑے ہو، اگر فائدہ ہوا تو خوش ہوئے اور اگر آزمائش ہے تو دین چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پک اینڈ چوز والا معاملہ کرتے ہیں، دین میں سے اپنی پسند کی کچھ چیزیں لے لیں جن پر چلنا آسان ہوا یا جن پر اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں، اور جہاں پر کوئی نفس کے خلاف بات آ گئی تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ جیسے کوئی کنارے پر کھڑا ہو اور پورے کے پورے وہ دین کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ جیسے سعید بن جبیر کہتے ہیں، بعض لوگ مدینہ آتے تھے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، اس کے بعد اگر ان کی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا، گھوڑی بچہ دیتی تو کہتے یہ دین اسلام بڑا اچھا ہے، لیکن اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہوتا، گھوڑی بھی بچہ نہ دیتی تو کہتے یہ دین بہت برا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے،
اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روک لے، بس وہی شخص کامل ایمان والا ہے۔ آیت نمبر 14 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا کہ مشرکین کے جھوٹے معبود انہیں کسی قسم کا نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، وہ تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تو ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، کھولتا ہوا پانی ان کی سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں قیامت کے عذاب اور نافرمانوں کی سزا کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ مجرموں کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جس کے عذاب کی شدت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے گی، پھر 1000 سال تک مزید بھڑکائی جائے گی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے گی، پھر مزید 1000 سال یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائے گی۔ آیت نمبر 23 ہے، اور انہیں پاکیزہ بات کلمے کی ہدایت بخشی اور انہیں تمام تعریفوں کا مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اور یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، جو شخص کجروی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کے بتا رہا ہے کہ جنت کے اس نے حسین باغات تیار کیے ہیں، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشمی لباس دیا جائے گا، یہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے اگر گھوڑا اس کے سائے میں 100 سال تک چلے تو بھی اسے پار نہ کر سکے۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 24 میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے دوستیوں کا انجام اور اللہ کے فیصلے کی بات کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور نیکی کی راہ اختیار نہیں کرتے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ان کی زبان اور اعمال انہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ آیت نمبر 25 میں مسجد الحرام کی عظمت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ مسجد الحرام کی حرمت والا گھر ہے جس میں کسی کو ظلم یا فساد کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں فساد کی نیت سے آتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام میں ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں سبقت کریں کیونکہ جنت میں بے شمار انعامات منتظر ہیں۔ زبان کا صحیح استعمال کریں کیونکہ اچھی بات جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بری بات جہنم کی طرف۔ مسجد الحرام کی حرمت کا خیال رکھیں، وہاں کسی بھی قسم کی بدتمیزی یا فساد سے پرہیز کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ اس میں کوئی فوش بات نہ تھی نہ کوئی گناہ، تو وہ اس طرح واپس ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ رکو نمبر 11 آیت نمبر 26 سے 33 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں اور لوگوں میں حج کا اعلان کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ لوگوں پر مسجد الحرام کا حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا لوگ اس کی زیارت کو آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر کعبہ اسلام کا ستون ہے، جو اس کی زیارت کے لیے آئے گا اور کسی گناہ کے ارادہ نہ کرے گا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ آیت نمبر 28 ہے، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو حج پوری امت کے لیے ایک عظیم عبادت ہے جس میں دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی احکامات کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کرو کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، بس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک کر لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ پر گرا دیتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقرر وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی تعظیم ضروری ہے، قربانی اللہ کے حکم پر کی جاتی ہے، اور یہ صرف خون بہانے کا عمل نہیں بلکہ یہ دراصل تقوی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن سب سے پسندیدہ عمل قربانی کا خون بہانا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ بیت اللہ کی حرمت کا احترام کریں اور اس کی زیارت کی خواہش رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کی عبادت کو دل کی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے ادا کریں۔ قربانی صرف رسم نہ ہو بلکہ تقوی کے جذبے کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے احکام کی تعظیم کریں اور شرک اور نافرمانی سے بچیں۔ رکو نمبر 12 ہے، آیت نمبر 34 ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اسی کے فرما بردار بنو۔ آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں
تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا نظام مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں اور اس کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں قربانی کرنا ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر سے خشوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36 ہے، اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو اور گھٹنا بندھے کھڑے رہنے والے ہو۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس میں بندے کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب قربانی کا جانور حلال کرو تو اس میں سے دوسروں کو بھی کھلاؤ، محتاجوں کو بھی کھلاؤ، مساکین تک بھی پہنچاؤ اور خود بھی استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور کافروں کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے ولیوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو انہیں تکلیف دیتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قربانی کرتے وقت اللہ کی رضا اور تقوی کو مد نظر رکھیں، نہ کہ دکھاوے کو۔ عبادات میں اخلاص اور خشوع پیدا کریں تاکہ اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کے مکر کو ناکام بناتا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 39 ہے، انہیں بھی اجازت دی گئی ہے جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ یہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پہلی بار مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی کیونکہ انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اور انہیں اپنے گھروں سے نکالا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو دفاع کا حق دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ پہلی آیت ہے جو جنگ کے بارے میں نازل ہوئی، آیت نمبر 39۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کرے وہی فی سبیل اللہ ہے۔ آیت نمبر 42 ہے، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود جھٹلائے جا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ اگر ظلم کے خلاف اقدام نہ کیا جائے تو عبادت گاہیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ دین میں فساد نہیں بلکہ عدل اور امن کا حکم ہے۔ عبادت گاہوں کی حفاظت تمام مذاہب کے لیے ضروری ہے۔
آیت نمبر 45 ہے، چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے ہیں، چونا گچ محل۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن 1000 سال کی مانند ہے، اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ آیات پچھلی قوم کی بربادی کی مثال دیتی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کے احکامات کی نافرمانیوں سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں ظلم اور فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ ان پر اجتماعی عذاب نازل کرتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ مظلوموں کی مدد کریں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ دین اسلام میں امن اور انصاف کا دین ہے، فساد اور ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ تمام عبادت گاہوں کا احترام کریں جیسا کہ اسلام سکھاتا ہے۔ پچھلی قوموں کے انجام سے سبق سیکھیں اور نیکی کی راہ اپنائیں۔ رکو نمبر 14 ہے، آیت نمبر 49 ہے، آپ کہہ دیں اے لوگو، یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو بخش دیا جائے گا، جبکہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بدلے میں کوششیں کی ہیں اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا اور انہیں رزق کریم عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک نیکی کی اسے اس کا 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور جو برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا یا اللہ معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 52 ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔ تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ شیطان ہمیشہ اللہ کے نبیوں کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ حق کو غالب کر دیتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، بس تم اسے اللہ کے ذکر کے ذریعے روکنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 54 ہے، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا جان لیں کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، بس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس میں شک میں ہی پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر بانجھ دن کا عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے اور گمراہ کن باتیں ان لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ اختیار کجی ہوتی ہے، جبکہ ایمان والے اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں میں بڑھتا جائے تو وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بادشاہی ہوگی، وہ انصاف کرے گا اور مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا، جبکہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
تو اس رکوع کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ قربانی اور عبادت کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، نہ کہ دکھاوا۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر و استغفار کرنا چاہیے۔ آخرت کے حساب کو یاد رکھ کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ رکن نمبر 15 ہے، آیت نمبر 58۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شہداء کے لیے یہاں شہداء کی جزا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے لیے عظیم انعامات کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شہداء کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو اللہ کے ہاں 6 انعامات ملتے ہیں۔ پہلا، جیسے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 60 ہے، یہ اور جو کوئی بدلہ لے اس کے ساتھ یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پھر اس سے زیادتی کی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہاں یقیناً نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیات اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، وہی حقیقی انصاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 62 ہے، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک میں پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ تو یہ آیات اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق کی عظمت کو واضح کرتی ہیں کہ دن اور رات کا بدلنا اور کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ نے کائنات میں جو نظام بنایا ہے وہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، ان کا انکار نہ کرو۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ رکھیں کیونکہ شہداء کا اجر بہت بڑا ہے۔ دنیا کے معاملات میں انصاف اور حق پر قائم رہیں کیونکہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت اور نعمتوں پر غور کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ دن اور رات کے بدلنے میں اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں اور اس کی قدرت پر مضبوط ایمان کو مضبوط کریں۔ رکن نمبر 16 آیت نمبر 65 ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرت اور نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہی زمین و آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے، بغیر ستونوں کے آسمان کو اس نے کس طرح سے تمہارے سروں پر کھڑا رکھا ہوا ہے۔ وہی انسانوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو زمین انسانوں کو نگل لے، لیکن وہ اپنی رحمت سے ایسا نہیں کرتا۔ آیت نمبر 66 ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن وہی سب کو زندہ کرے گا۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67 ہے، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، سو آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کی گئی ہے، لیکن کفار بغیر کسی دلیل کے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے معبود بے بس ہیں اور اللہ کے سامنے کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 69 ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر، اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے گا اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 71 ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے۔ وہ قریب ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کرتے ہیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ حقیقت میں گمراہی میں مبتلا ہیں۔ انہیں قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ اللہ ہی واحد حق ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں، اسی پر توکل کرنا چاہیے، جھوٹے معبودوں کی عبادت سے بچنا اور اللہ کی وحدانیت کو اپنانا چاہیے۔ قیامت کے دن انصاف ہوگا، لہذا ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے علم پر یقین رکھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ رکو نمبر 17 ہے، آیت نمبر 73 ہے، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی طاقت نہیں اور بت پرستی کی حقیقت محض دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بت پرستی کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کمزور ہیں، کہ وہ تو ایک مکھی بنانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، اتنی معمولی سی حقیق سی مخلوق، تو باقی کام وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا کا نظام چلانا، تمہاری مدد کرنا، تو کچھ ہوش سے عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 75 ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ عزت اور بلندی کا معیار تقوی اور اللہ کی رضا ہے، نہ کہ دنیاوی طاقت یا جاہ و جلال۔ اللہ ہی جسے منتخب کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ آیت نمبر 76 ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کی بادشاہ تمام کائنات پر ہے، اور جو شخص اس پر بھروسہ کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، آنے والے جو گزر گیا ان کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے، اور جو آنے والا ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہمارے سامنے تو کوئی ایک آڑ آ جائے، دیوار آ جائے تو ہم تو اس کے پار بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے۔ آیت نمبر 78 ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے، سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے، اور اللہ نے ہمیں خیر الامم بہترین امت بنایا ہے،
لہٰذا ہمیں اپنی عبادت کو پورے اخلاص سے ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جو اسے قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ صرف وہی حقیقی طاقت رکھتا ہے۔ زندگی میں عزت اور کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے تقوی کو اختیار کریں۔ کائنات کی تمام نعمتوں پر غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ نماز، زکوٰۃ اور دین کے لیے جدوجہد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الحج یہاں مکمل ہوئی، یہاں پارہ بھی مکمل ہوا 17واں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔